السلام علیکم، میں ہوں مختار علی۔ آج نیشنل ریفائنری کے ریٹائر ملازمین کے ہارٹ ایشو پر بات ہوگی، جس کے لیے ظفر پاشا صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک ٹیم بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آئیے مکمل رپورٹ سنتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کیا آپ کی تنخواہ یا پینشن 70 سال کے بعد ڈبل ہو سکتی ہے۔ ریفائنری کے ملازمین کے لیے اہم خبر، کمیوٹیشن اور پینشن کی بحالی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمیوٹیشن ہے کیا اور نیشنل ریفائنری کے ملازمین ریٹائر ہونے والے عملے کے لیے کیوں اتنے اہم ہے۔ کمیوٹیشن دراصل وہ سہولت ہے جس کے تحت کوئی ملازم اپنی ماہانہ پینشن کا ایک حصہ ریٹائرمنٹ کے وقت ایک مرتبہ رقم لم سم کی صورت میں حاصل کرتا ہے تاکہ اسے فوری مالی سہولت مل سکے۔ نیشنل ریفائنری میں کمیوٹیشن کی پالیسی۔ نیشنل ریفائنری ایک بڑا صنعتی ادارہ ہے جہاں ملازمین کی ریٹائرمنٹ بینیفٹس کمپنی کی اپنی پالیسی کے تحت کیے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو وضاحت کرے گی کیا کمپنی اپنی ملازم کو کمیوٹیشن لینے کا اختیار دیتی ہے، اگر ہاں تو کیا مستقبل میں یہ رقم ری اسٹور کی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض ادارے میں ہوتا ہے۔ کمیوٹیشن کے ممکنہ اثرات۔ اگر کسی ملازم نے اپنے پینشن کا کچھ حصہ کمیوٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماہانہ پینشن اس تناسب سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر کمپنی مستقبل میں حکومت پالیسی کے مطابق کمیوٹیشن کی بحالی کی اجازت دیتی ہے تو پینشن میں نمایاں اضافہ تقریباً 2 گنا ممکن ہے، جیسا کہ دیگر اداروں کی مثالیں میں دیکھا گیا ہے۔ ملازمین کے لیے اہم پیغام۔ نیشنل ریفائنری ملازمین یا ان کی بیوہ کو چاہیے کہ وہ اپنی پینشن، کمیوٹیشن اور بحالی سے متعلق کمیٹی کے HR یا فنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو سکے وہ کیسی ری اسٹوریشن اضافی رقم کے اہل ہیں یا نہیں۔ مختصر خلاصہ، کمیوٹیشن کا مقصد ریٹائرمنٹ کے وقت مالی سہولت فراہم کرتا ہے، جبکہ بحالی کا مقصد بڑھتی ہوئی عمر میں پینشنر کو دوبارہ مکمل پینشن دینا ہے۔ اگر نیشنل ریفائنری اس سمت پالیسی بنائی ہے تو اس کی ریٹائر ملازمین کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہوگا۔ آج جناب ظفر پاشا، جو نیشنل ریفائنری پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا بانی صدر ہے، انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بہت اچھے میسیج شیئر کیے ہیں۔ آج ایک زبردست میسیج انہوں نے شیئر کیا ہے، پینشن ہمارا حق ہے، بھیک نہیں ہے۔ بیچ میں نیشنل ریفائنری پینشنرز ویلفیئر کا مونوگرام ہے۔ اس کے بعد جو احتجاج ہوا تھا نیشنل ریفائنری کے امپلائیز کا، اس میں بہت سارے شامل ہوئے تھے، اسٹیل مل تھا، وہ بھی یہ پکچر نظر آ رہی ہے۔ ایک اور انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہے تو آل کارپوریشن اور آٹونومس باڈیز ان گورنمنٹ آف پاکستان انکلوڈ ان سپریم کورٹ آرڈر اباؤٹ the restoration of commuted portion of pension۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کمیوٹیڈ پورشن کا ریسٹوریشن کا، ایک ساتھ یہ لیٹر بھی دے دیا ہے جو جولائی 2015 کا ہے۔ اس میں لکھا ہے ریسٹوریشن آف کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈپارٹمنٹ کا ہے، یہ کافی اولڈ لیٹر ہے۔ بہرحال
اس کے علاوہ پی ٹی وی کا انہوں نے ایک لیٹر دے دیا ہے پی ٹی وی والوں کا کہ ڈبل پینشن کا آرڈر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹیٹ آئل کا لیٹر بھی شیئر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے یہ اسکیم صرف ان پینشنرز کے لیے جو کہ 30 جون 2005 تک ریفائنری میں پکے ملازم ہو کر خیراک پینشن فنڈ میں شامل ہو چکے تھے، NRL کے ملازم تھے۔ اس کام کے لیے ایک رضاکارانہ ایکشن کمیٹی کی فوری ضرورت ہے جو بھاگ دوڑ کر سکے، رضاکارانہ جسمانی، روحانی اور دماغی طور پر فٹ ہو اور اس نیک کام کے لیے ٹائم نکال سکیں۔ ایسے تمام رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کی خواہشمند اپنا نام جنرل سیکرٹری محترم غیاث الدین شیخ صاحب کو 4 نومبر 2025 تک اس گروپ کے ذریعے بھیج دیں۔ شکریہ۔ ظفر پاشا۔ فری مشورے کے لیے ظفر پاشا۔ یہ وہی بکلیٹ ہے جس کے بارے میں جناب ظفر پاشا صاحب بتا رہے تھے۔ پورا مکمل کمپٹیشن اور پینشنری بینیفٹ اس میں شامل ہے۔ اس کی پوری ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بینیفٹس انڈر دی اسکیم، یہ بینیفٹس پورے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ ڈیتھ سروس کے لیے کیا قانون ہے؟ ڈیتھ آفٹر ریٹائرمنٹ کے لیے کیا پالیسی ہے؟ اور ارلی ریٹائرمنٹ کی انہوں نے پالیسی بتائی ہوئی ہے۔ ریویو آف پینشن یہ انہوں نے دیا ہے اپینڈکس اے میں، پورا کمیوٹیشن ٹیبل ہے جو ظفر پاشا صاحب نے بھی شیئر کیا تھا۔ یہ ایگزامپل دیا ہوا ہے۔ ایگزامپل ایک دیا ہوا ہے۔ ممبرشپ آپ اپلیکیشن فارم کا ہے اور آپ ایشو سیکرٹری پینشن فنڈ ممبرشپ نمبر، یہ پینشن لمپ سم پیمنٹ اپلیکیشن یہ دی ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور ڈاکیومنٹ مجھے ان کے ساتھ ملا ہے جو یہ بھی ان کے ساتھ بکلیٹ میں شامل ہے۔ اس میں ڈبل فاروقی صاحب کی سائن ہے۔ ویڈیو کے ساتھ مختار علی کو اجازت۔ خدا حافظ۔ اس پورشن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔